جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ برس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ اچھا برس صاحب، ایک چیز ایک ٹرینڈ ہے جس کو میں کیونکہ ہم انڈیا واچر ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ساؤتھ ایشین پالیٹکس دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا جو فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں، وہ کافی زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ آسٹریا میں گئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے دیٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم۔ تو وہاں پہ جو ہوسٹ تھا اس نے روکا اور کہا کہ پوچھا، اس کی ڈیٹیلز مزید پوچھیں تو انہوں نے کہا میں ڈپلومیٹ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے، تو ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے جو ہے پاکستان کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہ یکا یک جو ہے بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی وہ امریکہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان اور بھارت کے جو مسائل میں جو معاملات خراب تھے تو پاکستان کو سپورٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں؟ کیا وہ G20 کی لیڈرشپ کی وجہ سے زیادہ اگریسو ہیں کیونکہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ویسٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں اباؤٹ رشیا کہ بھائی ہمارے لیے کیوں رشیا امپورٹنٹ اینڈ آل دیٹ، کیونکہ ان کا تیل کا بھی مسئلہ ہے ویسٹ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں تیل نہ لیں، اس طرح کی چیزیں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ جو ایک بھارت کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی ڈاکٹر جے شنکر جہاں جاتے ہیں، یا کہ پھر وہ بلاول بھٹو زرداری کی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی ہیں جو انہوں نے بڑی ٹف دی ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، تین بڑی وجوہات جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکلی انڈیا کی سنس 1990s ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے۔ انڈیا کا آپ کوئی فارن افیئرز کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، کسی طرح کا کمیونکے، کوئی بیان، کوئی چیز، تو اس میں آپ کو یہ دو تین لفظ جو ہیں، ٹیررزم، سنیک پٹ، ایپک سینٹر، ڈکٹیٹرشپ، یہ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے تناظر میں۔ دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کے ڈیپننگ قسم کے کرائسس جو ڈیپر اینڈ ڈیپر ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے۔ اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کو آپ اس کھاتے میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اور بہت بڑی انسرٹنٹی کا شکار ہے، ناٹ بیکاز آف انڈیا یا اینی باڈی ایلس، بلکہ یہ ان کا جو انٹرنل اپنے کانفلکٹ چل رہے ہیں اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس کے ساتھ جو ان کے اکنامک پرابلمز ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک پرابلمز، ان کو جمع کر کے تو دیکھیں کہ جو پاکستان کی خواہشات ہیں انٹرنیشنل جو پالیٹکس میں یا ڈپلومیسی میں، وہ اس سے میچ نہیں کرتی۔ اور تیسری جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو ایک نئے خون کے طور پہ جو سامنے آئے ہیں، ایک نئی لینگویج اور نئے جوش و خروش کے ساتھ، اور ابھی ریسنٹلی دو تین انٹرویو انہوں نے جو دیے ہیں جس میں انہوں نے بڑا ایگریسو قسم کا سٹینڈ لیا ہے انڈیا کے حوالے سے، اور اسپیسیفکلی ایک انٹرویو میں جس میں انہوں نے کہ یہ کہا ہے کہ جو رشیا کے وہ سوال تھا رشیا کے تناظر میں، تو اس نمائندے نے سوال کیا تھا کہ جی آپ جو ہے یہ یوکرین کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہیومن رائٹس، اور UN سیکرٹری جنرل نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایگریشن ہے، تو آپ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں؟ تو اس نے پھر یہ سوال پوچھا کہ انڈیا کے بارے میں UN سیکرٹری جنرل نے کتنے بیانات دیے ہیں آج تک، کتنی ریزولوشنز آئی ہیں، اور کتنی دفعہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی ہیں، تو اس پہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ ایک طرح کا ایک کافی عرصے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بعد یہ جو ایک نئی بریک تھرو ہے جس کا جواب میں ظاہر ہے انہوں نے ایک دیا ہے۔ تو ان تین فیکٹرز کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں تو مجھے اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔
بلکہ نئے حالات میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلا حوالہ دیا کہ اس کا پہلا بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1990 سے لے کے یعنی جب کشمیر میں ملیٹنسی کا آغاز ہوا یا کراس بارڈر ٹیررزم یا انفلٹریشن یا جو نام بھی آپ اس کو دینا دیتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو اس وقت سے پہلے کی اگر آپ ساری اٹھا کے دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپس تو اس سے پہلے بہت زیادہ رہی ہیں پاکستان میں، جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ یا اس سے پہلے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ لفظ ایسوسیٹ نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی ٹیررزم کا کوئی ایپک سینٹر ہے یا وہاں کوئی پراکسیز تیار ہوتی ہیں یا انڈیا کے حوالے سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہوا جب یہ سوویت یونین افغانستان کے ایشو کے بعد جنرل ضیاء نے جو ہے وہ افغانستان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کیا اور وہاں پہ جو ملیٹنسی کا آغاز ہوا تو اس میں انہوں نے اتنا بلنٹلی کیا کہ انہوں نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اگر یہ کام جسٹیفائیبل نہیں ہے انٹرنیشنل فورمز پہ تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کور میں کرتے۔ اب اس وقت حالت یہ تھی، آپ کو ممکن ہے اتنا اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہ ہو، آپ نے پڑھا ہوگا لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ جس کسی کا بھی ملٹری کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تھا وہ سب کنٹریکٹر بن گیا تھا ملیٹنسی پروموٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل شیخ رشید نے یہ فتح جنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں اس کی زمینیں تھی وہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ کھول لیے تھے اور وہ کشمیری جو باہر سے آتے تھے بلائے جاتے تھے ان کو لے کے وہاں جاتے تھے اور ان کو وہاں ٹھہرا کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹریننگ اسلحہ وغیرہ دے کے تو پھر واپس بھیجتے تھے۔ اور یہ اتنا اوپن ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز میں اس کا اعتراف کیا کہ ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ چپے چپے پہ ایک ملیٹنٹ کیمپ تھا اور جس کسی کا بھی کوئی اثر و رسوخ تھا وہ ٹھیکہ لے کے تو یہ بزنس کرتا تھا۔ صورتحال یہ بن گئی تھی جس کو انٹرنیشنل جو ویٹنسز ہیں فار ایگزامپل پریس جس نے خود جا کے اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ آپ علاقہ غیر سے لے کے تو کشمیر کے بارڈر تک درمیان میں 4-5 مختلف قسم کی ملیٹری چیک پوسٹ آتے ہیں، تو آپ علاقہ غیر سے چلیں اور آپ جو ہے وہ جو بارڈرز ہے کشمیر کا اس تک جائیں تو آپ کے اگر پوری گاڑی اسلحہ کی بھری ہوئی ہے سامنے نظر آ رہا ہے کھڑکی کھولنے کے بغیر کہ گاڑی میں کیا ہے، اور آپ چیک پوسٹ پہ صرف ایک جو ہے وہ کارڈ لہرا دیں جو کسی کشمیری ملیٹنٹ گروپ کا کارڈ ہو جو کہ آپ 10 روپے دے کے تو راجہ بازار سے چھپوا سکتے تھے۔ راجہ بازار میں وہ جو نہیں بیٹھے ہوتے باہر جو ریڑی پہ ان کو جا کے پکچر دیں تو وہ دیں کہ یہ مجھے چھاپ کے اسی وقت بنا کے آپ کو ایک کارڈ دے دیتا تھا، اور وہ کارڈ لے کے تو یہ جو بہت سارے کشمیری گروہ ایک تو یہ کام کرتے تھے اور دوسرا چندے کرتے تھے پورے پاکستان میں جس کو بھارت نے بعد میں ایک فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ کا نام دیا کہ لوگ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جاتے تھے بڑی بڑی مارکیٹوں میں چادر لے کے تو اس پہ پھر مارکیٹوں والے جو ہے وہ پیسے ڈالتے تھے۔ تو جہاں پہ آپ اتنا بلنٹلی اور اس قدر جو ہے نائیو اور اتنے بے سلیقہ طریقے سے اس طرح کا کام کرنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر انٹرنیشنلی ڈاکومنٹ ہوا۔ بعد میں جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹیکل آئے اسپیچز ہوئی فورمز پہ ڈسکشن ہوئے تو آہستہ آہستہ ایک پورا آپ کا دوسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا کا بن گیا کہ جی یہ دیکھیں پاکستان میں تو جس طرف آپ نظر دوڑائیں وہاں پہ ٹیررزم کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ تھا ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ 2-3 لفظ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ اس وقت سے 90 سے لے کے چلاتے آ رہے ہیں، اور یہ سنیک پیٹ اور ایپک سینٹر والا یہ 2 لفظ جو تھے یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے کی بورڈز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے سوال پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نئی سچویشن آئی ہے اس نئی سچویشن میں ظاہر ہے کہ
پاکستان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. اگر ہم اپنے طور پہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اکانومی تو بالکل جواب دے چکی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ $2-4 بلین کی آس پہ زندہ ہیں, IMF سے لیں یا کسی اور سے لیں, لیکن آپ کی جو دوڑ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس میں آپ ٹیٹ فار ٹیٹ ہیں, انڈیا کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, جبکہ لوگ بار بار دہرا کے تھک چکے ہیں. بھائی انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں, پر کیپیٹا انکم کتنی ہو گئی ہے, GDP کیا ہے, ان کے ریسورسز کتنے بن گئے, اس کی پریسٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا, G20 میں آ گیا, اب اولمپک کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا کے لوگ تھک گئے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے کہ نہیں, ہم اس کو اسی طرح گرائیں گے خالی ہاتھوں سے. اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو 2-3 نئی تقریریں لکھ کے دے دی جو وہ جگہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے. اس میں کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی, اس میں کوئی زیادہ ایگریسونیس یا اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپیڈ اپ کیا, تو میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے انڈیا کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ریسنٹلی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے افغانستان میں سرجیکل اسٹرائک کریں. سرجیکل اسٹرائک تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ حملے ہم کر سکتے ہیں, جس پہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے بڑا اس پہ ریئیکشن کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان اور افغان طالبان کے جو معاملات تھے وہ کھل کھلا کے عوام کے سامنے آ گئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اب پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ افغان طالبان ہمارے لیول کے بھی نہیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے حکومت تو وہاں پہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں, تو ان کا ڈیفینس منسٹر ہمارے ڈیفینس منسٹر کو جواب دے رہا ہے, ان کا انفارمیشن منسٹر ہماری انفارمیشن منسٹر کو جواب دے رہا ہے. تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے الفاظ کی, اور وہ کہتے ہیں جی TTP کی ہائیڈ آؤٹس تو پاکستان میں چھپی ہوئی ہیں, آپ وہاں پہ ان کو حملے کریں, ہمارے کیوں بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں وہاں چھپی ہیں. تو یہ جو نئی وار آف ورڈز ہے, اینڈ دین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونا اور کہنا کہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے, اور افغانستان کے اندر حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے تو وہ پاکستان کی جو 40-50 سالہ افغان پالیسی ہے وہ تو ایکسپوز ہوگی ساری, اور پتہ چلا کہ ہم جن کو لانے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو آ کے کچھ اور ہمارے لیے جو وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایز ویل سر؟ دیکھیں جی, پہلی بات اس میں جو ہے نا وہ لیول والی ہے کہ اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ طالبان ہمارے لیول پہ نہیں ہیں, تو طالبان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کے کس لیول پہ آتے تھے یا روس کے کس لیول پہ آتے تھے. ان کا جو طرز زندگی بن گیا ہے, لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں سادہ الفاظ میں, وہ جنگ ہے, اور اسی جنگ کے ارد گرد ان کی زندگی کے باقی معاملات جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک ایسی کیفیت میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں اس طرح کا خون خرابہ اور قتل و غارت گری اور ایک ٹینشن کی کیفیت ہو, چونکہ ان کے پاس اگلا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور اگر ٹینشن ختم ہو جائے تو پھر ان کے اپنے جو وار لارڈز ہیں وہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چونکہ ان کے ذریعہ انکم اور ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. افغانستان کی جو پولیٹیکل اور سوشل جو ڈائنامکس ہیں ان کو اس چیز کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی جو معیشیت ہے یا ان کی سیاست ہے یا ان کی جو ایون روحانیت ہے وہ اب جنگ و جدل اور ایک دشمن کے ہونے سے مشروط ہو گئی ہے. خواہ وہ دشمن پاکستان ہو, امریکہ ہو, کوئی ہو, چونکہ یہ ان کی اپنی ایگزسٹنس کا سوال اس لیے ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں پھر آپ ایک اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں نا, سوسائٹی کو ریفارم کرتے ہیں, فیکٹریاں لگاتے ہیں, یونیورسٹیاں کھولتے ہیں, سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, تو اس کے تو وہاں نہ ان کا کوئی پروگرام ہے نہ آثار ہے. تو اس لیے لڑائی ان کا طرز زندگی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 30-40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں روس یا امریکہ کے خلاف, تو پاکستان کے خلاف تو آرام سے 200 سال وہ لڑ سکتے ہیں.
بڑے بڑے آرام سے، چونکہ یہاں کی وہ ساری جو ہے اونچ نیچ سے واقف ہیں، جو یہاں کی جیوگرافی ہے، راستے ہیں، اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، پاکستان میں ہو از ہو، اور کس کو کیسے جو ہے وہ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، کس کے جذبات کو چھیڑا جا سکتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط پاکستان کی شروع دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ افغانستان کوئی ہم سے کم قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں ایک وقت میں یہ آ گیا تھا کہ کیوں نہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیں۔ یو ووڈنٹ بلیو، لیکن ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اپنی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی یہ لوگ اور یہ ملک ہمارے سر تو پڑ گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب جنیوا ایکارڈ ہوا تھا نا، تو جنیوا ایکارڈ کے تحت بعد میں کس کے حوالے ہوا تھا؟ افغانستان۔ ظاہر ہے امریکیوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کو ٹھیک ہے جی آپ جانے تو یہ پٹھان جانے، ہم جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک لکھائی پڑھائی کے تحت یہ ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ایسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض لوگ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ تو ملک ہم نے فتح کر لیا، اب اس میں ہم اپنی مرضی کا جو نظام قائم کر سکتے تو کیوں نہ ہم اس کو صوبہ بنائیں، اور یہ بڑا عرصہ صوبے کی بات چلتی رہی۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے خلاف نفرت ہے عام آدمی میں، اس کے پیچھے یہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ ہم پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جب طالبان کی شکل میں وہاں پہ جو رجیم آیا تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی، اور اس کو یوز کر کے تو یہ اپنے بارڈرز ایشوز اور اس طرح کے دوسرے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، ان کو چھیڑے بغیر اور ان کو بتائے بغیر کہ بھائی یہ ملک جو ہے یہ جنگ و جدل کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقام ہے یا ضرورت ہے۔ آپ کوئی یہاں تعمیر و ترقی کی بات کریں، کوئی سڑک کی بات کریں، پانی بجلی کی بات کریں، آپ تو گھما پھرا کے واپس وہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس وقت بھی بات یہی ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف گروہ کا ایک مجموعہ ہے جن کا ذریعہ انکم اور طرز زندگی جنگ سے جڑی ہے۔ ان کے پاس کوئی منصوبے نہیں، کوئی ہوپس نہیں، کوئی فنڈنگ نہیں، کوئی انٹرنیشنل قرضے نہیں، کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ بندوق اٹھائی اور کھڑے ہو گئے جناب۔ تو اگر یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو کنٹرول کر لے گا تو یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اسی وجہ سے یہ جو ٹینشن ہے موجودہ وقت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈالر افغانستان میں جا رہا ہے، اس وقت تک پاکستان کا کتنا ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں جا چکا ہے یہ تو خیر ماہرین معاشیات کو پتا ہوگا، لیکن یہ سٹیٹس جو ہیں بڑے الارمنگ ہیں۔ اس کے بعد ٹیررسٹوں کو جو ہے کراس بارڈر فیسیلیٹیشن وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، پراکسیز ساری جو ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی تھی وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کو جو یہ متوازی حکومت کی کہانیاں سنائی دیتی ہیں جی کہ وہاں پہ کوئی پیرالل گورنمنٹ بن گئی افغانیوں کی، یہ جو طالبان کی، یا کوئی انقلابی حکومت کا اعلان ہو گیا، یہ ساری محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے سرکلز میں ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے لیے کنٹینیوسلی درد سر ہے، اور میرا خیال ہے اس کے جو اپروچ ہونی چاہیے وہ، کیونکہ ایک مجھے لگتا ہے ہولسٹک اپروچ نہیں ہے، سارے پاکستان جو ہے اس کو لے کر کے پلان نہیں بنتا، اوپر لیڈرشپ فیصلے کر کے تھوپ دیتی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوچھیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کو پوچھیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، اور ان سے بھی انپٹ لیں، پشتون نیشنلسٹ سے بھی انپٹ لیں، کیونکہ کہا تو یہ جاتا رہا ماضی میں کہ ہم پشتون نیشنلسٹ کا متبادل جو ہے وہ اسلامسٹ لانے چاہتے تھے تاکہ ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان ہے، بجائے اس کے یہ جو پشتون نیشنلزم ہے اس کی ٹرانس نیشنل کرنٹس ہوں وہ ہمارے لیے زیادہ ایک چیلنج ہے۔ تو اینی ہاؤ عابر صاحب، اٹ از این انٹرسٹنگ ٹاک کہ یہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، بیکاز 2023 جو ہے اٹ ول بی لائک، مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ و جدل ہی ہوگا، انٹرنلی بھی جنگ و جدل ہے،
کیونکہ سیاسی طور پہ پاکستان میں معاملات خراب ہیں، سیاستدان لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے مسائل ہیں، بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جی گو ہیڈ آن سو مینی کیسز، اور ریجنلی بھی جو ہے وہ چیلنج پاکستان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب.